رمضان المبارک کا نواں روزہ دن بدھ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ پاک ہمیں رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، عظمتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں اپنے دکھی بہن بھائیوں کو ضرور شامل کریے۔ اپنی دعاؤں میں مخلوق خدا کے لیے دعائیں مانگیے، زیادہ سے زیادہ دعاؤں میں خود غرض مت بنیے۔ چلتے ہیں آج کی خاص وظائف کی طرف۔ نماز فجر کے بعد سے لے کے نماز عشاء تک کے ہم تمام وظائف بیان کریں گے، جس میں ہم تمام مشکلات کو حل کروانے کا ذکر کریں گے اور اس کے علاوہ تمام حاجات کا بھی ذکر ہوگا۔ صلاۃ الاستغفار کس طرح سے آپ ادا کریں گے، استغفار آپ نے کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ پورا طریقہ کار اس ویڈیو میں بتایا جائے گا۔ کرنا آپ نے یہ ہے، نواں روزہ بدھ کے دن آپ نے نماز فجر کے بعد سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات پڑھ لینی ہے۔ سورۃ توبہ کی آخری 2 آیات جن میں اپنی تکالیف کو اور مصائب کو اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور پیش کر کے ہم اپنی بلائی کی خواہش مند ہونے کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ رب ہے، وہ عرش عظیم ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پر اگر بھروسہ کیا جائے تو وہ آپ کی مشکلات کو ضرور آسان کرے گا۔ اس کے بعد نماز ظہر اور نماز مغرب کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کی آخری جو 2 آیات ہیں ان کا ذکر کرنا ہے۔ سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات بہت ہی خاص آیات ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت کے مطابق نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی اور اس میں 2 آیات اتاری جن پر سورۃ بقرہ کا اختتام کیا۔ یہ وہ 2 آیات ہیں جس گھر میں 3 دن تک پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب بھی نہیں آ سکتا۔ سبحان اللہ، بہت ہی خاص آیات ہیں۔ شیاطین کو گھر سے بھگانے کے لیے بلیک میجک یعنی کہ کالا جادو، اس کا توڑ بھی ان آیات سے ہی نکالا جاتا ہے۔ اس کا خاص توڑ اگر کالے جادو کو کسی جادوگرنے کروانے والے کی طرف لوٹایا جانا ہو تب بھی یہ 2 آیات بہت ہی خاص ہیں اس مقصد کے لیے بھی۔ تو اس کے علاوہ ان آیات کے بارے میں ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کا دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، آسمان کا یہ دروازہ آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ اس سے ایک فرشتہ نازل ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ فرشتہ بھی آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا۔ اس فرشتے نے اسلام عرض کرنے کے بعد کہا، آپ کو ان 2 نوروں کی بشارت ہو جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ الکتاب الحمد شریف اور دوسری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اس میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے اس سے آپ کو نوازا جائے گا، یعنی وہ سب دعائیں قبول ہوں گی جو ان آیات میں مقبول ہیں۔ سبحان اللہ، بہت ہی خاص یہ 2 آیات ہیں۔ آپ نے نماز ظہر کے بعد ان آیات کو سورۃ بقرہ کے اول رکوع، نماز ظہر کے بعد آپ نے سورۃ بقرہ کا اول رکوع پڑھنا ہے اور نماز مغرب کے بعد آپ نے یہی 2 آیات، یہی جو آخری 2 آیات ہیں اس سے تلاوت کرنا ہے۔ 11 مرتبہ تلاوت کر لیجئے۔ نماز ظہر کے بعد پہلا رکوع پورا الف لام میم سے شروع کیجئے اور پورا رکوع ادا کیجئے۔ تو نماز مغرب کے بعد سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھیے، بہت ہی خاص یہ آیات ہیں۔ اس کے صدقے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آنے والا سال آپ کو بلاؤں سے، آفتوں سے محفوظ رکھیں گے اور مصائب سے بھی، آپ کو پریشانیوں سے بھی بچا کر رکھیں گے۔ خاص دنوں میں خاص عبادت کیجئے اور پورا سال اس کے فائدے لیجئے۔ آپ نے نماز ظہر کے بعد سورہ بقرہ کی 11 مرتبہ پہلا رکوع پڑھنا ہے اور نماز مغرب کے بعد آخری 2 آیات پڑھنی ہے سورہ بقرہ کی 11 مرتبہ۔ سورہ عصر کے بعد آپ نے 17 مرتبہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26
کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ جو آیت نمبر 26 بتائی جاتی ہے، اکثر وظائف میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ بہت ہی خاص صورت ہے اور ان آیات میں خاص طور پر انسان عزت کی دعا، بلائی کی دعا مانگتا ہے، اور تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ بے شک ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہے وہ بادشاہی دے دیتا ہے، جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت دیتا ہے، بے شک بلائی ساری اس کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس طرح سے ان آیات کو پڑھ کر انسان اللہ تعالیٰ سے بلائی کی، خیر کی دعا کرتا ہے۔ یہ تمام تر وظائف اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے اعمال کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام دعائیں ان دکھی بہن بھائیوں کی حق میں جو ہم کرتے ہیں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت محمدی کے غم دور کر دے۔ کوشش کیا کریں کہ لالچی نہ بنا کریں، خود غرض نہ بنا کریں، صرف اپنے لیے نہ مانگا کریں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے سب سے پہلے مانگا کریں، کیونکہ جو بندہ کسی کے لیے دعا مانگتا ہے، جو بندہ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ کچھ فرشتے مقرر کر دیتے ہیں، کچھ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ یہ مخلوق خدا کے لیے مانگ رہا ہے، تم ان کے لیے مانگو۔ اور اکثر کہا جاتا ہے کہ جو بندہ کسی کے لیے پہلے دعا مانگتا ہے، اپنے حق میں بعد میں مانگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو بھی ضرور عطا کرتے ہیں۔ دعا ایسے زبانوں سے لیجئے، ایسے لوگوں سے لیجئے جن کے دل سے آپ کے لیے خود ہی دعائیں مانگیں نکلیں۔ جب آپ کا دل لوگوں کے لیے صاف ہوگا، انشاءاللہ لوگ بھی آپ سے صدقے دل سے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ پر بھی اپنی رحمتوں کے، برکتوں کی، عظمتوں کی نزول فرمائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے، ہمارے، ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ آمین ثم آمین۔